Islamic Urdu بسم اللہ الرحمن Like, الرحیم share, comment, subscribe. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، اللہ کا ایک قانون ہے اور یہ قانون ہر زمانے میں رہا ہے۔ صرف ایک قانون کہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے۔ کتنی نمازیں پڑھی، کتنے پیسے خرچ کیے، یہ حشر کے میدان میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ ایکم اکثر و عملہ نہیں ملے گا آپ کو، ایکم احسن و عملہ، اچھا کر کے کون آیا۔ جو حشر کے میدان میں جو ہے وہ تولے جائیں گے اعمال، گنے نہیں جائیں گے بھی گنو اس نے کتنے حج کیے، اس نے کتنے قرآن پڑھے، تو اس نے کتنی مسجدیں بنائیں، یہ نہیں، وہاں وزن ہے، وزن۔ اور وزن جو ہوتا ہے نا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کا وزن ہوتا ہے۔ جتنا اونچا اخلاص ہوگا اتنا ہی اونچا اس کا وزن ہوگا، کام چاہے کم کیا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ کیا تو اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اسے قبول کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اچانک کا خیر۔ حدیث شریف کی دعاؤں میں آتا ہے کہ اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر، کہ اللہ میں تجھ سے اچانک کا خیر مانگتا ہوں اور اچانک کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اچانک کا خیر اللہ کس کو دیتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ سلف صالحین ایک دوسرے کو جب نصیحت کرتے تھے تو وہ لمبے چوڑے بیانات نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم نصیحت کرو، تو نصیحت کرنے والے بھی اونچے ہوتے تھے اور نصیحت لینے والے بھی اونچے ہوتے تھے۔ تو صرف اتنا لکھ دیتے تھے، یعلم سرکم، ایک ہو گیا تمہارا ظاہر، باطن وہ جانتا ہے، وجہرکم، تمہارا ظاہر بھی وہ جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، تم جو کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ پھر آخر میں لکھتے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم رہو۔
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو. اسی لیے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اس کا ترجمہ جو بھی کسی نے کیا ہو وہ اپنی جگہ ہے. یہ مولانا تھانوی نے جو کیا ہو، میں نے جو کیا ہو، وہ اپنے وہ تو قرآن کے اندر وہ دیکھ لینا. لیکن سمجھانے کے لیے کیا، زیادہ جو ہے نا ہوشیاری مت کرو. وہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، یہ ہے اس کا مفہوم. کہ زیادہ ہوشیاری مت کرو، زیادہ اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو. وہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون نہیں کیا کرتا. اس سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. دنیا والوں سے تو لوگ چھپا دیتے ہیں. چالاکیاں یا دنیا والوں کے درمیان چلتی ہے، اللہ کے یہاں چالاکی نہیں چلتی. اللہ کے یہاں بالکل سیدھا سادہ معاملہ. جس کا دل جتنا پاک ہوگا اتنا ہی اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی. آج کل میں اہتمام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے قلب سلیم مانگو. ہر بیان میں جملہ کہتا ہوں، قلب سلیم قلب سلیم. آج ہمارے پاس قلب سلیم نہیں ہے، قلب سقیم ہے، بیمار دل. قلب سلیم ہوگا تو عبادت قبول ہوگی. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے دل میں کسی کوئی رذیلہ نہ ہو، پاک صاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے میرے سامنے کسی کی کوئی شکایت مت لاؤ، تاکہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہ آئے. میں قلب سلیم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہوں. تو اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو. آج سلامتی والا دل ہمارے پاس نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اندر پوچھے کہ دل میں کسی کے بارے میں کچھ بدگمانی ہے کہ نہیں، کسی کے بارے میں کوئی چیز ہے کہ نہیں. عمل قبول نہیں ہوں گے. یہ متفق علیہ فیصلہ ہے سارے علماء کا. کوئی ایک عالم بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. صحابہ کو جو رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب ملا، اتنا اونچا خطاب، اللہ راضی، بہت بڑی چیز ہو گئی. بھائی اللہ راضی ہوگا تو سب کچھ مل گیا. صحابہ دو دعائیں مانگتے تھے اللہ سے. قرآن میں ہے کہ صحابہ دو چیزیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوان. اللہ کا فضل مانگتے تھے اور اللہ کی رضامندی مانگتے تھے. اللہ کا فضل مل گیا تو ہر خیر مل گئی. اچھی بیوی مل گئی، اچھا شوہر بھی مل گیا، اچھا پارٹنر بھی مل گیا، اچھی زمین بھی مل گئی، اچھا پڑوسی بھی مل گیا. فضل جو ہے یہ جملہ عام ہے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور دوسرا اللہ کی رضامندی مانگتے تھے. اینڈ تک ہو گیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو صحابہ کو جو اتنا اونچا درجہ ملا، قرآن شریف بہت پڑھتے تھے نہیں، کہ نماز تہجد بہت پڑھتے تھے نہیں، صلاۃ التسبیح بہت پڑھتے تھے، صلاۃ التسبیح تو جانتے بھی نہیں تھے. بہت کم صحابہ جانتے تھے. ان کے صلاۃ التسبیح آپ کو نہیں ملے گا. بعد میں تو بس کہ حدیث آئی آیا تو لوگوں میں یہ عام ہوئی. لیکن صحابہ کے ماحول کے اندر اب کوئی بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی صحابی نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہو اور اپنے بچوں کو کہا. آیا کتابوں کے اندر، ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، کہ ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، ہمارے بڑے پڑھتے ہیں، شیخ نے لکھا ہے. ان کے ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ بہت قرآن پڑھتے تھے. وہ جو معمولات ہیں ہمارے 5 نمازیں فرض، قرآن، اور اپنا جو ہے جو کاروبار ان کا ہوتا تھا تجارت، کھجور اور پنیر، یہ تو 2 تجارتیں مدینہ منورہ میں تھیں، اس کو کرتے تھے. تو اتنا بڑا لقب کیوں ملا؟ لسلامت صدورہم. یہ لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف. رحماء بینہم. آج ہمارے اس کو الٹا ہے. ہمارے دل کے اندر بیوی کے بارے میں بھی کچھ ہے،
پارٹنر کے بارے میں بھی شک، ساتھی کے بارے میں بھی شک، بدگمانیاں، ہم سب جانتے ہیں، سب اس میں گھرے ہوئے ہیں۔ عصر کی نماز ہم نے پڑھی مولی پور میں، تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ اوکے، عصر کی نماز اس نے پڑھ لی، فرض ادا کر لیا، نیکیاں مل گئی، قبول ہوئی نہیں ہوئی وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ دیکھے گا۔ دل پاک صاف ہے تو قبول، نہیں ہے تو قبول نہیں۔ ہاں یہ لکھ دیا جائے گا کہ آپ نے نماز پڑھ لی، یہ لکھ دیا جائے گا کہ اسے نیکیاں بھی دے دو۔ ہماری شریعت میں نیکیاں لینا سب سے آسان کام ہے۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دے دو، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے۔ عرفات کے میدان میں بھی اللہ مسکراتا ہے حاجیوں کو دیکھ کر۔ تہجد میں میاں بیوی ایک دوسرے کو جگاویں تو بھی اللہ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلی سے پکڑنے کے لیے کوئی آ جاوے تو اس پر بھی اللہ کو ہنسی آتی ہے۔ یہ چیزیں آسان ہیں۔ ایک دعا پڑھاتا ہوں، وہ پڑھ لو، آدمی وہ پڑھ لے، تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ یہ تو حدیث ہے اور بھری ہوئی ہیں۔ میں نے میری کتاب، کوئی بھی کتاب لکھتا ہوں میں تو یہ حدیث ضرور لکھتا ہوں، پڑھ لو میرے ساتھ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب جس نے پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں، یہ میں نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، سب سے آخری قول کہ جس پر کوئی اشکال نہیں کر سکتا، آخری قول ایک دم متفق علیہ، کیا کہ جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں اس وقت میں دنیا میں، ان سب کے برابر اللہ نے اس کے اکاؤنٹ کے اندر نیکیاں داخل کر دی۔ پڑھنے لکھنے والوں نے کیا لکھا ہے؟ بھائی حضور نے تو مومن مومنہ کہا ہے، تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے مومن مومنہ پکڑو اور قیامت تک پکڑو، اور خالی مرد کیوں پکڑو؟ مومن مومنہ کہا ہے جس میں جنات بھی پکڑو۔ مولی پور والے حساب تو سمجھ میں آتا ہے نا، جنات جناتن وہ بھی پکڑو، لکھنے والوں کو بھی لکھا ہے۔ اچھا چلو بھی وہ مت پکڑو تو کم سے کم ابھی جتنا ہم پڑھ رہے ہیں کیا تو خالی مرد کیوں عورتیں کیوں؟ جنات کو بھی لو، وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ میں نے سب چھوڑ دیا، خالی مرد یعنی مرد عورتیں پکڑ لی میں نے، جس پر کسی کا کوئی اشکال ہی نہیں۔ تو نیکیاں کمانا یہ تو کتنا آسان ہے، قبول کرانا مشکل ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بس یہ اصول ہے اللہ کا، انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں۔ اور تقوی بغیر قلب سلیم کے نہیں ہوتا، بغیر دل کے صفائی کے نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو سعد بن ابی وقاص کو حضور حدیثوں میں آتا ہے کہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی دیکھو وہ دروازہ ہے، وہاں سے ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی ہے۔ جب آپ نے فرمایا تو لوگوں نے دیکھو نبی کی بات تجربے کی نہیں ہوتی، نبی تو جو کہتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، وہی مطلوب وہی غیر مطلوب۔ صحابہ کہنے لگے بھی دیکھو کون آتا ہے کون آتا ہے، سب کی نگاہیں وہاں تو کون آتا ہے کون آتا ہے کون آتا ہے۔ دیکھا تو سعد بن ابی وقاص آئے، وضو کر کے آئے، داڑھی سے جو ہے پانی قطرے بھی ٹپک رہے تھے، اور جب جوتے وغیرہ رکھے تو مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، سب نے دیکھا۔ آپ نے دوسرے دن فرمایا بھی ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، دوسرے دن بھی وہی آئے، تیسرے دن آپ نے فرمایا ابھی ایک آدمی آئے گا جنتی ہے، تیسرے دن بھی وہی آئے۔ اب سب کے سامنے جو بھی حدیث بیان کی نا، بھائی کچھ قصے سب کے سامنے ہوتے ہیں، جو سب کے سامنے ہوتے ہیں تو اس کے راوی بھی بہت ہوتے ہیں۔
جب بھی مضمون آتا ہے کرتا ہے تو صحابی کہتے ہیں ارے وہ مجلس میں تو میں بھی تھا، وہ مجلس میں تو میں بھی تھا، میں نے بھی سنا. اور جو اس سے تنہائی میں گھروں میں ہوتے ہیں اس کے راوی کم ہوتے ہیں، اور جس کے راوی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ روایت اور مضبوط ہو جاتی ہے. ہر آدمی تو جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، نوجوان صحابہ میں تھے. انہوں نے کہا یار 3 مرتبہ حضور فرما رہے ہیں جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، کیا خطا ہو گئے؟ پوری رات تہجد پڑھتا ہوگا، پوری رات تسبیح پھیرتا ہوگا. اس لیے ہمارا وہ سنہرے الفاظ آتے ہیں نا، گولڈن ورڈ. تو 2 دن پہلے میرے بیٹے نے بھیجا تھا، تو میاں مسجد میں جو ہے صاف کپڑے پہننے کر جانا، اس کو عبادت میں سمجھو، صاف دل لے کر جاؤ، دل صاف رکھو. آج ہمارے دل میلے، ہمارے خالی دل میلے نہیں، اکثر اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں تھی. حالات میں امت گھری ہوئی. بھائی 3 دن آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، فرمایا بہت اچھا. وہ دیکھتے رہے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، سو گئے رات کو. کوئی تسبیح نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی اللہ کی کوئی ضربے نہیں، کچھ نہیں. رات کو تہجد میں اٹھے، 2-4 نفلیں پڑھ لی، فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں چلے گئے. دیکھتے رہے بھی کوئی ایکسٹرا کوئی چیز تو ہے نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنتی ہے. کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے خود نے پوچھا. سعد بن ابی وقاص سے بڑے لوگوں میں، شورا کے لوگوں میں، پرانے شورا کے لوگوں میں اور پرانے لوگوں میں، تو چچا آپ کی کوئی نیکی تو میں نے دیکھی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تم جنتی جنتی جنتی، تو کرتے کیا ہو؟ تو خرچ کرتے بھی نہیں دیکھا، کوئی چیز نہیں دیکھی تھا. تو انہوں نے کہا بھائی میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا راز ہے، میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو مجھے کہنا پڑے گا. لیکن صحابہ سوچتے تھے کہ کیا ہے اس کے اندر، ماجرا کیا ہے. تو انہوں نے کھل کر کہا میں جب رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی پاپ نہیں. یہ سعد بن ابی وقاص. اس لیے اللہ سے قلب سلیم مانگو، مانگنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی. مشورے میں بیٹھو، جیسے ہمارا مشورہ ہوتا ہے تو مشورے میں بھی قلب سلیم کے ساتھ بیٹھو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سلامتی والے دل کے ساتھ بیٹھو گے تو تم جو مشورہ کرو گے اللہ اسے نبھا لے گا. یہ ابا کہتے تھے کہ مشورہ جو کرو گے اللہ اسے نبھا لے گا، اور اگر بغیر مشورے کے بھی کوئی کام کرو گے تو بھی اللہ نبھا لے گا. یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تمہارا دل صاف ہونا چاہیے، اور اگر دل میں میل رہا تو جتنے مشورے کرو جتنے خیر وجود میں نہیں آئے گی. ہاں تمہیں دکھائی دے گی لیکن اندر کہیں نہ کہیں بگاڑ ہوگا. تمیم داری کا دل صاف. تمیم داری کو جناتوں نے دعوت دی تھی، کسی انسان نے دعوت نہیں دی. وہ تو شام میں تھے، بہت خوبصورت تھے. 2 صحابی بہت خوبصورت تھے، ایک تمیم داری اور ایک حضرت جریر بن عبداللہ البجلی. بہت خوبصورت تھے. حضرت عمر نے ان پر پابندیاں لگائی تھی، مسجد نبوی میں آنا ہو تو برقع پہن کے آؤ، پردہ ڈال کر. تو وہ نقاب ڈال کر آتے تھے اور مسجد نبوی میں آ کر پھر نقاب نکال لیتے تھے. لیکن تھے صاف دل کے، چالاکیاں نہیں. اللہ معاف فرمائے آج کل ہم چالاکی میں ماسٹر ہو گئے، PhD، ڈاکٹر. ہیرا پھیری کیسے کرنا. کاکوس میں میرا بیان ہوا پرسوں، اس سپاہیوں کی کوئی مسجد ہے وہاں. جب بھی یہاں آتا ہوں تو کاکوس سے ضرور جاتا ہوں. مولانا عبد الرحمان صاحب میرے استاد ہیں، اور مفتی اعظم جو ہے ان سے ہی میں نے سراجی پڑھی ہے.
تو میں اب جب بھی ہمارے علاقے کا سفر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے حافظ محمد سے کہتا ہوں یہ کاکوسی کو آپ لکھ لو، لیکن جہاں جاتے تھے پھر پروگرام وقت گر جاتا ہے، وہ آتا ہے تو وہاں سپاہیوں کی مسجد میں گیا تو کسی نے سنایا کہ یہ مسجد کے بارے میں حاجی جیوا صاحب کہتے تھے کیا مسجد جیسے صفوانی مسجد سے، سپاہیوں کی مسجد صفوانی مسجد. تو میں نے کہا بھی صفوانی مسجد میں شو مطلب تو مسجد تم دیکھو تو کہ سپاہی مسجد بڑی نماز سمجھ گیا چالاکی. یہ اللہ کو پسند نہیں. صاف دل اللہ اسے نبھاتا ہے کہ تمیم داری بالکل صاف دل کے، مائیں صاف دل کی، سلیم الصدر. اسی لیے اللہم انی اسألک قلبا سلیما یہ دعا مانگی. آدمی تنہائی میں بیٹھ جاوے، تنہائی میں آپ بیٹھ جاؤ کوئی نہ ہو اور اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھو کہ میرا دل صاف ہے یا کچھ گڑبڑ ہے، تو دل خود جواب دے گا. اسی لیے کیا کہا استفت قلبک ان افتاک المفتون. ہمارے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، یہ بہت بیمار ہوئے، بدن ان کا موٹا تھا. تو یہ طے ہوا ہمارے والد صاحب کے انتقال کے بعد. والد صاحب کے انتقال کے بعد جو ہے ان کا بدن کافی بڑھنے لگا. حضرت جی بھی دنیا سے چلے گئے، ابا بھی چلے گئے، میاں جی محراب بھی چلے گئے، مولانا اعزاز بھی چلے گئے. یہ پرانی کھیپ جو تھی وہ چلی گئی، اب دوسری کھیپ شروع ہوئی مرکز کے اندر. تو یہ بہت بیمار تھے تو مجھ سے پوچھنے لگے بھائی میری طبیعت وزن بہت بڑھ رہا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں. پھر جو ہے میں نے کہا بھی سفر کریں کسی ملک کا، ساری دنیا جو اپنی ہے الحمدللہ، آپ کا علاج ہو جائے، کہیں نہ کہیں جاویں ہم تو ایسی جگہ جاویں کہ جہاں اپنے کو مکہ مدینہ بھی مل جائے اور علاج بھی ہو جائے. یہ مولانا فرماتے تھے یعنی جدہ میں علاج ہو جائے تو وہاں حرم بھی قریب ہے تو کچھ عمرہ بھی ہو جائے، دونوں کام ہو جائے اپنے. پھر کہتے نہیں جانا. پھر جاؤ دسترخوان میں بیٹھتے تو عبد الخالق ہوتا تھا کھانا پکاتا، عبد الخالق ذرا گوشت لا اور موٹے موٹے بوٹے لا، وہ کہتے اور گرم گرم چاول لا. تو میں قریب میں بیٹھتا تھا ان کے کھانے پر تو میں کہتا حضرت یہ تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے. تو مولانا کہتا ہے ارے یار رہنے دو، جو ہے یوں بھی مرنا ہے یوں بھی مرنا ہے تو کھا کھا کے مرو یار. یہ کہتے تھے کہ یوں بھی مرنا ہے یوں بھی مرنا ہے، کھا کھا کے مرو اللہ بے اللہ. تو وہ جو ہے بوٹے بڑے بڑے کھاتے تھے. خیر طبیعت خراب ہوئی ان کی. میں دل کی صفائی پر سمجھا رہا ہوں. جماعت بنی مشورے سے کہ بھی ان کا علاج جدہ میں. ایک ڈاکٹر خالد منصور تھے مصر کے، ان کا ہسپتال تھا جدہ میں. خیر جماعت بنی، اس میں میرا بھی نام آ گیا کہ چلو بھی ان سے مناسبت ہوئی، یہ بھی جاوے یہ بھی جاوے یہ بھی جاوے. چلے گئے وہاں، علاج شروع ہوا. اب مجھے تو مکہ یاد آ گئی. میں نے کہا پھر علاج تو ان کا ہوتا ہے لیکن ہم تو کوئی علاج کے وقت ساتھ ہوتے نہیں ہیں، ٹائم تو اپنا فارغ ہے. تو میں نے مولانا سے ایک دن کہا، میں نے کہا حضرت مولانا ماشاء اللہ آپ کا علاج تو شروع ہو گیا، ہم سب آپ کے ساتھ قرب و جوار کے کمروں میں ہیں، مجھے آپ اتنی اجازت دے دیں کہ میں اثر بعد یہاں سے مکہ چلا جاؤں اور مغرب عشاء وہاں پڑھ تاکہ مجھے مغرب عشاء مل جائے. عرب لے جائیں گے، عرب لے آئیں گے. مولانا نے کہا نہیں ضرور 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 آپ جاؤ روزانہ مغرب عشاء پڑھو. تو میں روزانہ مغرب عشاء، یہ لاہیانی وغیرہ ساتھی جو ہے یہ مجھے لے جاتے تھے مغرب، وہاں مغرب بھی پڑھاتے عشاء بھی پڑھاتے اور پھر واپس لے آتے تھے. ایک دن حرم شریف بھرا ہوا، حج کا زمانہ تھا یا پتہ نہیں کوئی ایسا، بہت حرم شریف فل بھرا ہوا. میں بیٹھا ہوا اور میرے قریب آ کر شیخ سلیما کے بیٹھ گئے. ان کے ذمے عشاء کی نماز تھی. میں دل کی صفائی پر سمجھا رہا ہوں. وہ آ کر بیٹھے، الیک سلیک کیسی طبیعت ہے، کیا ہے کیا نہیں، ماشاءاللہ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ سے ہی بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، اس لیے کہ آپ تو حرم شریف کے امام تھے، حرم شریف کے امام کو ملنا، اس تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. کہ نہیں ماشاء اللہ یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے اپنے گھریلو کچھ باتیں کی. اذان ہو چکی تھی عشاء کی، ان کو نماز پڑھانی تھی، وہ گھڑی بھی دیکھ رہے تھے.
کبھی نماز پڑھانی ہے مجھے، اور پورا حرم بھرا ہوا ہے. ہوتے ہوتے انہوں نے کچھ گھریلو باتیں ہوتی ہیں نا، انہوں نے کچھ کہی تو میں نے، اب ہم تو ہندی وہ عربی، تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت آپ کا یہ جو مسئلہ ہے نا، اس مسئلے میں قرآن شریف کی فلاں آیت آپ پڑھا کرو. میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا قرآن شریف کی یہ آیت کیوں پڑھوں؟ میں نے کہا انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی. تو انہوں نے دھڑلے سے مجھے جواب دیا قرآن کلھا شفا، قرآن تو سارا کا سارا شفا ہے، تم ایک آیت کیوں بتا رہے ہو؟ اب میں کیا کہوں، اعمال قرآن کیا بتاؤں ان کو؟ آپ سمجھ گئے؟ دکھ رہے مجھے کیا بتاؤں؟ ہمارے یہاں تو یہ ماحول ہے، آیات پڑھو، 3 وقت پڑھو، 4 وقت پڑھو، اپنا یہ ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا قرآن کلھا شفا، قرآن تو سارا کا سارا شفا ہے. مجھے سبق ملا ان کی بات سے، یعنی تو میں نے کہا نہیں لیکن یہ کبھی یہ تو انہوں نے کہا نہیں شیخ، قرآن کلھا شفا، الف جا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک سب شفا ہے. اور بات ان کی صحیح ہے. اب ہم دونوں باتیں کر رہے تھے تو ایک لال گترے والا عرب جو ہے وہ طواف کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ بھئی یونس بھی بیٹھا ہے اور شیخ سریم بھی بیٹھے ہیں اور دونوں گپ شپ کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی ایسی مزاحی جملہ آتا تو وہ بھی ایک دم کھلکھلا کر ہنستے اور میں بھی کھلکھلا کر ہنستا. اچھا ہمیں پتہ نہیں کہ ٹی وی پر ہمیں دکھایا جا رہا ہے. ٹی وی دکھاتے ہیں نا، امام کو تو دکھاتے ہیں، تو دکھاتے ہیں امام کو، لیکن امام کے ساتھ جو بیٹھا ہے اس کو بھی دکھاتے ہیں. ہمیں کچھ پتا نہیں کہ ہم تو ساری دنیا میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. وہ لال گجر والا عرب آیا، ہم دونوں کے درمیان بیٹھا. وہ تھا دعوت و تبلیغ کا مخالف، اور اس نے آ کر شیخ سورین سے پوچھا کہ یہ تبلیغ والے ہیں. شیخ سورین نے کہا کہ نہ، یہ 3 چلہ مانگتے ہیں، یہ چلہ مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ سوال کیا اس نے حرم شریف میں. شیخ سورین جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی تم ان کے ساتھ نکلو پھر سوال کرو. پہلے تم ان کے ساتھ وقت لگاؤ، 1 چلہ جاؤ، 15 دن جاؤ، 20 دن جاؤ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا یعنی کیا شرک کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں. یہ پہلے تم خود جاؤ، پھر تم جو ہے نا ہم سے پوچھو، کیونکہ میں حرم شریف کا امام ہوں، میں جو کہوں گا وہ لوگ سنیں گے. آپ پہلے تحقیق کرو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور میرے نزدیک یہ لوگ صحیح ہیں. میں ان کو جانتا ہوں، ملاقات ہماری ہوتی رہتی تھی، تو یہ لوگ بہت صاف ستھرے لوگ ہیں. اب رہی غلطیاں، تو غلطیاں تو بھائی کپڑے تو ہر جگہ کالے ہی ہوتے ہیں، وہ تو ہر ایک میں ہے، لیکن ان کا کام بہت صاف ستھرا ہے. اچھا، لیکن وہ بحث کرنے لگا، جیسے عربوں کے آتے دیکھتی ہیں بھائی یہ لوگ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ تو سنت میں نہیں ہے، یہ تو قرآن میں نہیں ہے. تو شیخ سوریم نے ایک ہی جملہ کہا، استفت قلبک، تیرے دل سے تو پوچھ کہ میں نکلوں نہ نکلوں. ہر ایک چیز کے اندر دیکھی نہیں جاتی کہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، دیکھا جاتا ہے نفع کیا ہے دین کا. استفت قلبک ان افتاک المفتون. اچھا، جب وہ زیادہ وہ بحث کرنے لگا نا تو پولیس والوں نے پھر ہٹایا اس کو. پولیس والے کھڑے رہتے ہیں وہاں، اس کو ہٹایا. اور شیخ سوریم نے کہا کہ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے شیخ یونس، میں جا رہا ہوں. شیخ سوریم نے چلتے چلتے مجھے کہا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو، اس قسم کے لوگ تو بہت ملیں گے آپ کو. یہ اٹھتے اٹھتے میرے کان میں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو، اس قسم کے لوگ جو ہے ایڈے ٹیڑے دماغ کے بہت ملیں گے. کام مت چھوڑو، تمہارا کام بہت اونچا ہے، نبیوں کا کام ہے. بس دل کی صفائی کے ساتھ کرنا، دل میں میل نہیں آنا چاہیے. یہ بات صحیح، دل کے صفائی کے ساتھ کرنا. نماز پڑھانے وہ تو چلے گئے، ہم جو ہے ہم تو ہماری جگہ نماز پڑھائی، انہیں نماز پڑھائی. جب نماز پڑھائی انہوں نے تو سارے کے سارے آیتیں دعوت کی لائن کی پڑھی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور بہت روئے. شیخ نام تو سنا ہوگا شیخ سوریم کا آپ لوگوں، بہت روئے.
اس سے مجھے پتا چلا انہوں نے ایک جملہ کہا، کام کرو لیکن دل کی صفائی کے ساتھ کرو، دلوں کے میل کے ساتھ نہیں۔ دلوں کے میل کے ساتھ اللہ پھینک دے گا، تمہارے چلے بھی پھینک دے گا، تمہارے 3 چلے بھی پھینک دے گا، ساری دنیا کی نقل و حرکت بھی پھینک دے گا، اور دل کی صفائی کے ساتھ تم کرو گے، اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ اسے پکڑ لے گا۔ یہ ہماری مومن کا ہتھیار جب چھپ کر آئی، اگر ہمارے دل میں یہ آیا کہ میں اسے عربی میں بناؤں، تو اللہ نے عربی میں بنوائی۔ اس وقت نظام الدین میں ہوتے تھے، ہم نام رکھ رات بھر ہم جاگتے تھے اور اس کو عربی میں کرتے تھے۔ کتاب بن گئی مقالید السماوات والارض کے نام سے، اب کتاب چھپ بھی گئی، سب جگہ چل بھی رہی ہے الحمدللہ، اور موبائلوں میں بھی آ گئی۔ تو میرا بیٹا یہ خالد جو ہمارے ساتھ ہے، اور میری بڑی بیوی، ہم تینوں کا ہمارا سفر تھا عمرے کا، اور عمرے کا سفر کر کے 1 مہینہ ٹھہر کر ہمیں جانا تھا ساؤتھ افریقہ، یہ ہمارا نظام تھا۔ تو میں وہ کتاب لے کر جب چھپ گئی تو خوشی خوشی مکہ پہنچا، خوشی خوشی۔ میں نے کہا پہلے جو ہے بیت اللہ کا طواف کروں گا، اللہ سے مقبولیت کی دعا مانگوں گا، تو میں طواف بھی کیا، مقبولیت کی دعائیں کی، اور جیب میں وہ کتاب تھی نہیں کتاب بالکل۔ تو میں نے سوچا کہ یار حرم شریف میں کس کو دوں، کوئی ایسا آدمی ملے کہ جس کو میں ہدیہ دوں، کوئی حرم کا کوئی امام ملے یا کوئی ایسا آدمی ملے تو وہ دعا کرے۔ ہمارا مقصد یہ تھا۔ فجر کی نماز میں نے حرم شریف میں پڑھی، اور حرم شریف میں پڑھ کر جب سارا مجمع کھڑا ہوا تو میں نے پیچھے دیکھا تو محمد بن سیف کھڑے ہوئے۔ محمد بن سیف یہ آدھے مکہ کا مالک ہے، کبھی بھی زندہ ہے، آدھے مکہ کا مالک، مطلب کتنا بڑا آدمی ہوگا، آدھا مکہ اس کا ہے، بڑے بڑے ہوٹلیں، بڑے شیخ یونس ماشاء اللہ، ان کے گھر پر ہمارا پروگرام بھی ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں، وہ اہتمام کرتے ہیں، سب بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو بھی کوئی امام تو ملا نہیں، یہ آدھے مکہ کا مالک ہے، یہاں رہتا ہے، تو میں نے فوراً میری جیب سے کتاب نکالی اور ان کو ہدیہ دی۔ میں نے کہا کہ شیخ یہ کتاب بالکل نئی آئی ہے اور میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کتاب کا اوراق جو کہ پلٹے اور مجھے کہا کہ مجھے ہدیہ، میں نے کہا بس آپ جو ہے مقبولیت کی دعا کر لینا، آپ حرم میں رہتے ہو یا۔ تو انہوں نے کتاب لی اور کتاب لے کر بیت اللہ کی طرف دیکھا اور یوں کہا کہ دیکھو شیخ یونس، یہ کتاب اگر تم نے اللہ کے لیے لکھی ہے تو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب اگر اللہ کے لیے لکھی ہے تو تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ اسے چلائے گا، اور امید ہے کہ تم نے اللہ کے لیے لکھی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے جیب میں ڈال دی۔ ہمارا پروگرام پوچھا بھائی کتنے دن ہو تاکہ ہمارے گھر میں آپ کا نظام بیان وغیرہ کا نظام بنا کر۔ میں نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم تو ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں، بس یہاں ٹھہر گئے، اب کچھ دنوں میں ہم مدینہ چلے جائیں گے، وہاں سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ بہت اچھا، یہ جملہ کہا کہ اللہ کے لیے لکھی ہے، دل کی سلامتی کے ساتھ لکھی ہے تو اللہ اسے چلائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے سامنے ہے کہ کتنے لوگ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ دل کی سلامتی والا قصہ یاد رکھنا، اپنا دل صاف رکھو۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل کی سلامتی کے ساتھ جہاں پر بھی جاؤ گے ہوائیں تم کو سلام کریں گی۔ یہ جملہ کہتے ہیں کہ دل کی سلامتی کے ساتھ جہاں تم جاؤ گے ہوائیں تمہیں سلام کریں گی، فرشتے سلام کریں گے، کہ یہ بہت اونچی چیز ہے۔ اس پر تمیم داری کا قصہ میں سنا رہا تھا۔ تمیم داری جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے، کوئی ان تک پہنچا نہیں ہے تمیم داری تک۔ وہ گئے وہاں تو جنات جو ہے ان کا انگوٹھا پکڑتے تھے اور یوں ہلاتے تھے، کھڑا ہو مدینہ جا، جنات یوں ہلا۔ یہ پریشان ہوتے تھے، 3 راتوں تک جنات انہیں سونے نہیں دیا ان کو شام میں۔ تاجر آدمی تھے، وہاں جا کر کپڑے وغیرہ لیتے تھے۔ صفورہ ایک بستی ہے وہاں، اب بھی ہے، اس کا نام ہے صفورہ۔ وہاں کپڑے بنتے ہیں، اب بھی بنتے ہیں وہاں کپڑے۔ یہ سفاری وہیں سے لیا ہوا ہے، سفاری کپڑا ہمارے ہندوستان میں ملتا ہے۔ صفورہ وہ جاتے تھے اس بستی کے اندر اور وہاں اپنا کپڑے وغیرہ جو ہے لیتے تھے، پھر اپنے علاقے میں جا کر تقسیم بیچتے تھے۔ تو 3 راتوں تک جنات نے سونے نہیں دیا، حرم جا، حرم جا۔ ارے بھائی حرم کہاں جاؤں؟ مدینہ، تو جا۔
تمیم داری کہتے تھے میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کہ یار سونے نہیں دیتے، یہ تو ایک پادری سے کہا کبھی ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ مجھے مدینہ کی دعوت دیتے ہیں، مدینہ کہاں ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ تو میں پوچھتا ہے مدینہ کہاں ہے؟ یہ کہا تو نکل تو صحیح، ہم تجھے پہنچائیں گے مدینہ، تو شہر سے تو نکل، ہم ساتھ دیں گے تیرا۔ تو پادری نے کہا زیادہ بات مت کر، وہاں ایک حرم ہے، وہاں ایک اللہ کا نبی ہے، تو چلا جا اور جیسا جنات کہیں ویسا کر، ورنہ تجھے مار دیں گے یہ لوگ، تو چلا جا وہاں۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نکلا، دل کی صفائی کی بات کر رہا ہوں، میں چالاکیاں نہیں تھی، اللہ معاف فرمائے، ابھی ہمارے یہاں چالاکیاں آ گئی، مشوروں میں چالاکیاں آ گئی، مسجد میں چالاکیاں آ گئی، کاروباروں میں چالاکیاں آ گئی، ہیرا پھیری کرنے والا ہمیشہ محروم رہتا ہے، اور دل کی سلامتی والا اللہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کی انگلی پکڑتا ہے، کچھ نہیں ہے اس کو، تمیم داری کے بعد کچھ نہیں تھا۔ نکلے، دل میں آیا، تمیم داری کہتے تھے میرے دل میں آیا حرم جا رہا ہوں اور نبی ہے وہاں، کوئی ہدیہ لے جاؤں، کیا لوں ہدیہ؟ بازار میں گیا تو لالٹینی ہوتی ہے نا اپنے یہاں، اچھی خوبصورت قسم کی تھی، ارے یار یہ بہت خوبصورت ہے، یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، ایسے کچھ لالٹین لے لی انہوں نے۔ تو دکاندار جو تھا وہ لالچی تھا، اس نے کہا بھی اتنی زیادہ کیا کرو کہ گھر میں تو ایک کافی ہے، انہوں نے حرم جا رہا ہوں۔ تو اچھا تو حرم کے لیے لے رہا ہے تو تیل بھی لے، ارے بولے تیل اٹھا کے کہاں جاؤں گا، وہاں سے تیل خرید لوں گا، یہاں سے تیل اٹھا کے جاؤں وہاں سے خرید لوں گا۔ تمیم داری کا میں چلا نکلا، لیکن جنت نے میرا پیچھا کیا تھا کہ ہم سونے نہیں دیں گے، تو حرم جا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب دعوت کا کام اخلاص اور دل کی سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے تو فضائیں سلام بھی کرتی ہیں، فضاؤں کے ذریعے سے بھی اللہ دین پھیلاتا ہے۔ یہ تو مجھے کئی مرتبہ حرم شریف میں کہا، میں ابا کو لے کر حرم شریف میں جاتا تھا، حرم خزانہ بھرا ہوا، تو میں ابا کو کہتا تھا کہ ابا اتنا بڑا مجمع حرم شریف میں لوگ کتنے آ رہے ہیں؟ تو ابا نے مجھے آہستہ سے کہا یہ تبلیغ کی برکت ہے۔ تو میں نے کہا ابا یہ سارے تبلیغ والے تھوڑی ہیں، تو یہ لوگ تو جماعت کو جانتے بھی نہیں ہیں، میں 6 نمبر جانتے۔ بولے نہیں، جب دعوت کا کام دل کی سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ ہدایت پھیلاتا ہے، بل واسطہ اور بلا واسطہ، چاہے اس تک کوئی جماعت والا پہنچا نہ ہو، لیکن اللہ اسے ہدایت دے گا، ہواؤں کے ذریعے سے اللہ ہدایت دے گا، جناتوں کے ذریعے سے اللہ ہدایت دے گا۔ تمیم داری کو کیسے اللہ نے ہدایت دی؟ جنتوں کے ذریعے سے ہدایت دی۔ کوئی صحابی پہنچا نہیں تھا ان کے بعد، بتاؤ بیٹا کوئی صحابی پہنچا تھا؟ کوئی نہیں پہنچا تھا۔ تمیم داری نکلے تو رستہ لمبا، شام سے مدینہ منورہ، او ہو، شام سے آدمی نکلے گا تو پہلے جارڈن آئے گا، جارڈن کے بعد تبوک آئے گا، تبوک کے بعد لیلا مجنون کا گاؤں آئے گا، معلیٰ لیلا مجنون کا گاؤں، اور پھر اس کے بعد مدائن صالح آئے گا، اس کے بعد خیبر آئے گا، اس کے بعد مدینہ منورہ آئے گا۔ یہ بڑے بڑے شہر ہیں، اور ہمارے اس پٹری پر سفر ہوتا رہتا ہے، عرب لے جاتے ہیں، تو معلیٰ میں جا کر لیلا مجنون کا قصہ سنتے ہیں۔ میں مدینہ منورہ سے چلا، جب مدینہ منورہ سے چلا تو پہلے خیبر آیا، پھر مدائن صالح آیا، پھر جو ہے یہ معلیٰ آیا۔ تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے، جب معلیٰ میں داخل ہوئے ہم تو میں نے کہا کہ چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے ہیں؟ مولوی صاحب کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے۔ اچھا وہ لیلا کا گھر کہاں ہے ذرا دکھائیو، وہ لیلا کا گھر کہاں ذرا دکھائیو۔ میں نے کہا اتنے سال ہو گئے، اب تو یہ امریکہ بن گیا، اس کے بعد انہوں نے امریکہ بنا دیا ہے نا معلیٰ کو، کیونکہ وہاں سے اسرائیل قریب ہے، تو اس کے سارا اڈا بنا دیا معلیٰ کو انہوں نے۔ میں نے کہا چچا اتنا پرانا ہو گیا، تم کہاں لیلا کا گاؤں ہے، لیکن لیلا کا گاؤں یہ۔ تو اتنا لمبا سفر کر کے وہ تمیم داری چلے، تو راستے میں یہ جنات ان کی مدد کرتے تھے، نصرت والی جماعت، ہمارے یہاں نصرت والی جماعت ہوتی ہے نا، پھر 3 چلے کے لے گئے تو پھر نصرت پہ جاؤ ذرا نصرت کراؤ، کچھ کھانا پہ کچھ فروٹ لے جاؤ، کوئی تھوڑے مدد کرو، تو ایک ہمت ہوتی ہے۔
یہ جنات ہوتے تھے، سلامتی والا دل تھا ان کے پاس۔ مدینہ پہنچے، جب مدینہ پہنچے تو اب ناخن بھی لمبے، بال بھی لمبے، اور بدن بھی بالکل کمزور ہو گیا۔ بیٹھے، لوگوں نے دیکھا کوئی مسافر آیا ہے، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ شام سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ بھئی یہاں کوئی نبی ہے، ان سے ملنے آئے ہیں۔ سلامتی والا دل، کوئی نبی ہے، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ کہاں ہے وہ نبی؟ کہا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، وہ دروازہ ہے وہاں سے نکلیں گے مغرب کی نماز کے لیے۔ میں بیٹھا رہا، دیکھتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو میں نے چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھتی ہی اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا۔ دل کی کھڑکی کھلی تھی، دل کی کھڑکی کھلی تھی۔ اس لیے حدیث کی دعاؤں میں اللہم افتح اقفال قلوبنا ہے نا، حدیث کی دعاؤں میں اللہم افتح اقفال قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکی کھول دے تاکہ تیری رحمت اترے۔ اس کو کہتے ہیں سلامتی والا دل، قلب سلیم۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز اور اندھیرے میں نماز پڑھائی، چراغا وراغا تھا نہیں کچھ، اور 8 ہجری کا قصہ۔ جب اتنا اندھیرے میں نماز پڑھائی، میں نے بھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں چلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے آپ نے فرمایا بھی کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا حضرت جو ہے میں شام سے آیا ہوں، جناتوں نے مجھے میری تشکیل کی، میں یہاں پہنچا ہوں مسلمان ہونے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اب تھکا ہوا تھا تو لوگوں نے مجھے اجوا کھجوریں دی، لوگوں نے مجھے پنیر دیا، کسی نے دودھ دیا، کسی نے گھر سے کو لا کر روٹی دی۔ میں مسجد نبوی میں کھاتا رہا۔ دوسرا دن ہوا تو میں تو جو ہے یہ لایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدیہ دوں گا، وہ لالتے ہیں۔ میں نے دیکھا یار حضور کو دوں اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ تو یہ ہوگا کہ مسجد میں کوئی روشنی ہے ہی نہیں، تو میں جو ہے نا تھوڑا مسجد میں چراغاں خریدوں، تمیمداری کہتے ہیں۔ میں باہر گیا عصر کے بعد اور تیل بیل خریدا، تیل ڈالا، اور بغیر مشورے کے کسی سے پوچھا ہی نہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سلامتی والا دل ہوگا، بغیر مشورے کا کرے گا تو بھی اللہ قبول کرے گا۔ ابھی سلامتی والے دل والے تھے، انہوں نے ایک لالٹین یہاں لگائی، ایک یہاں لگائی، ایک یہاں لگائی، ایک یہاں لگائی، ایک یہاں لگائی، مسجد میں عجیب ماحول بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو حضور نے نئی چیز دیکھی، ارے بھی یہ کیا؟ ہماری مسجد میں تو کبھی ایسا ہوتا نہیں تھا، یہ کیا؟ تو ایک صحابی نے کہا حضرت وہ کل آیا تھا نا جنت والا، وہ اس نے کیا ہے سارا۔ تمیمداری کہتے تھے میں کون میں بیٹھا ہوا، ڈر یہ تھا کہ پتہ نہیں ڈنڈے پڑیں گے۔ پوچھا تو ہے نہیں، بے اس مسجد کا متولی تو میں نہیں ہوں، مسجد کی متولی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کم سے کم مجھے پوچھنا چاہیے، لیکن میں نے پوچھا نہیں۔ اب مجھے فکر کیا کروں، پوری نماز تو پڑھی لیکن نماز میں ٹینشن۔ نو مسلم آدمی 24 گھنٹہ میں پہلے مسلمان ہوا ہے، ٹینشن۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے اتنا بڑا کام ان سے لے لیا، سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغا انہوں نے کیا، اب قیامت تک مسجدیں بنیں گی اور روشنی ہوگی، لوگ قرآن پڑھیں گے، لوگ کتابیں لکھیں گے، سب سے پہلا ثواب اللہ ان کو پہنچائے گا۔ وہ ذریعہ بن گئے۔ اگر وہ ذریعہ نہ بنتے اور اندھیرا ہی رہتا، آج مسجد میں لائٹ بند لگانا حرام ہو جاتا۔ اندھیرے میں نماز پڑھو، اندھیرے میں آؤ، اندھیرے میں جاؤ۔ اللہ نے ذریعہ بنایا دل کی صفائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اعلان کیا این التمیم، این التمیم۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے تو پاؤں تلے کی زمین سرک گئی، پکڑا گیا بھائی۔ کھڑا ہوا میں، اور کھڑا ہو کر آہستہ آہستہ چلا، میرے پاؤں بوجھل تھے، بوجھل۔ بعض مرتبہ آدمی کا پاؤں بوجھل ہو جاتے ہیں، تھا جوان لیکن پاؤں بوجھل تھے، ڈر لگتا تھا۔ اور سارے صحابہ مجھے ہی دیکھ رہے، سب کی نظریں۔ نماز کے بعد حضور نے مجھے بلایا این التمیم، تمیم کہاں ہے؟
اب سوچتا رہا کیا جواب دوں کیا جواب دوں کیا جواب دوں. صاف دل والے آدمی تھے, بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو بیٹھتے ہی ایک جملہ کہا انہوں نے, تمیم داری نے, حضرت یہ سارا میں نے کیا ہے, بس اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور میں نے کیا ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے, اور اگر یہ غلط ہوا تو حضرت میرا قصور ہے, اب مجھے معاف فرما دے. تو حضور اس پر یوں کہا کہ لا 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 یا تمیم, تمیم یہ بات نہیں ہے, تو نے جو کام کیا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری لڑکی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. بتاؤ, اتنا بڑا درجہ دیا حضور نے. میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. سارے بھرے مجمع میں یہ بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ بھرے مجمع میں کئی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی تھے ان کا نام تھا نوفل ابن حارث, پیچھے تھے نوفل ابن حارث. وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا تک, ہماری بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہیں. اب مغرب بعد بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ. یہ مضمون شروع ہوا تو پورا کر لوں, میرا ارادہ تو 7 بجے پورا کرنے کا, لیکن یہ کہ یہ مضمون اب شروع ہوا تھا آدھا کا رکھوں میں اس کو. تو فرمایا بنا تو نہ بنا تک, یہ انہوں نے کہا بنا تو نہ بنا تک, ہماری بیٹی آپ کی بیٹی ہے. میری بیٹی ام مغیرہ ہے, وہ بیوہ ہو گئی ہے. اگر آپ کہیں, اگر آپ فرمائیں تو یہ تمیم داری کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں. نو مسلم کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں, نو مسلم ہے. تو حضور نے فرمایا آ جاؤ, قریب آ جاؤ. چنانچہ قریب آئے اور انہوں نے نوفل ابن حارث نے بیٹی سے بھی پوچھ لیا, اہلیہ سے پوچھ لیا, اور اسی مجلس میں تمیم داری کا نکاح ہو گیا. دل کی صفائی, دل کی سلامتی یاد رکھنا, یہ جملہ میرا یاد رکھنا, قلب سلیم. ابراہیم علیہ السلام جو تھے سارے انبیاء ہیں, لیکن خاص ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے جملہ کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. تو کہ ان کے کھاتے میں حضور بھی آ گئے, ان کے کھاتے میں اسماعیل بھی آ گئے, اسحاق بھی آ گئے, مکہ بھی آ گیا, بیت المقدس بھی آ گیا. بھائی ہاجرہ اور سارہ یہ دونوں سوکے نہیں تھی, تو ہاجرہ کے لیے مکہ بنایا پہلے انہوں نے, تو سارہ کو اشکال ہوا. سارہ کو یہ ہوا کہ آپ نے اس کے لیے مکہ بنایا تو میرے لیے کیا گھر بنایا, چل تیرے لیے بیت المقدس بناتا ہوں. تھوڑے فاصلے بنے دونوں کو دونوں, اور دیکھو مکہ بھی ملا, بیت المقدس بھی ملا. سارے انبیاء, کتنے انبیاء ان کے اولاد نہیں ملے, بجائے کیا کہا قرآن نے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. خیریں آتی ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھنا. اگر دل صاف ہوگا نا تو خیر آپ کو ڈھونڈے گی, آپ کو خیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. خیر ڈھونڈتے 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 آئے گی اور آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی. چلو, تمیم داری کے ساتھ یہی ہوا, اخیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور نوفل ابن حارث کے داماد رہے. حضرت عمر ان کا بہت احترام کرتے تھے, کتابوں میں لکھا بہت احترام کرتے تھے. مدینہ منورہ میں آگ لگی حضرت عمر کے زمانے میں, تو حضرت عمر پورا مدینہ جل گیا, مسجد نبی کے پردے بھی جل گئے, آگ لگی زبردست مدینہ منورہ میں, بہت گھر جل گئے. تو حضرت عمر نے کہا بھئی یہ آگ ایسی پھیل رہی ہے, کیا کروں؟ تمیم داری کے کو لایا, تمیم داری یہ آگ کو آپ دھکا مار کے لے جاؤ. تو تمیم داری نے کہا حضرت میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا میں کون ہوں, ڈنڈے ماروں گا, آپ دھکے مارو اور اسے لے جاؤ. چنانچہ تمیم داری جو ہے آگ کو یوں پش کرتے تھے, اور پش کرتے 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 تمیم داری جو ہے ایک دم مدینہ کے ایک پہاڑ ہے, ابھی بھی وہ پہاڑ ہے, اور اس میں وہ آگ کے نشانات بھی ہے, ابھی تک موجود ہے, ابھی توڑا نہیں ہے ان لوگوں نے, ان کا ٹھکانہ نہیں, پتہ نہیں کب توڑ دے, ابھی بھی ہے وہ پہاڑ, اس کو آگ کا نشان بھی ہے. تو وہ ماں کرتے 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 لے گئے, اور وہ آگ جو ہے اس میں چلی گئی. جب وہ آگ چلی گئی تو تمیم داری بھی چلے گئے اندر.
تو حضرت عمر نے کہا ابھی آپ تو گئی لیکن ہمارا تمیم بھی گیا. صحابہ نے کہا کہتے تو جنات والا تھا تو جنات لے گئے اس کو, دوستی ہو گئی تھی جنات نے دعوت دی تھی. حضرت عمر نے کہا نہیں بھائی ہمارا ساتھی تھا, حضرت کو اندر تو کوئی جائے گا نہیں, ہر آدمی ڈرتا ہے. کچھ دنوں کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد تمیم داری واپس آئے اور حضرت عمر سے ملے. تب حضرت عمر کو خوشی ہوئی. اتنا اونچا آدمی تھا کہ رمضان کے مہینے میں شب قدر جب ہوتی تھی, لیلۃ القدر تو تاقرات میں ہوتی ہے, تو ان کا ایک کرتا تھا بہت خوبصورت بنا رکھا تھا 1000 درہم کا. وہ کرتا پہن کر مسجد میں جب آتے تو مدینہ میں اعلان ہوتا کہ آج شب قدر ہے. یہ ان کی خصوصیت تھی. میری کتاب بکھری موتی میں دیکھ لینا, یہ مسلم میں نے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے. تو لوگ جو ہے ام مغیرہ سے پوچھتے تھے, ام مغیرہ یہ ان کی بیوی, پوچھتے تھے بھئی وہ کرتا, وہ حضرت عمر بھی پوچھتے تھے کہ بھئی وہ کرتا پہن کے آیا کہ نہیں. جس دروازے سے داخل ہوتے تھے لوگ دیکھتے رہتے تھے. تو ام مغیرہ کہتی تھی جہاں یعنی 15واں روزہ شروع ہوا 17واں 18واں تو وہ جوڑا میں نکال کے رکھ دیتی تھی بستر پر. وہ باہر نکلتے اور باہر نکل کر سونگتے اور اپنے کپڑے کے ساتھ آ جاتے, اور پھر جب کہتے ہاں جبریل آ گیا, جبریل آ گیا, لاؤ جوڑا لاؤ, جوڑا لاؤ, جوڑا لاؤ. بولتے کہ جبریل کی خوشبو سب سے الگ ہے, میں سنتا ہوں فرشتوں کی خوشبو. سلامتی والا دل کہ میں جبریل کی خوشبو سب سے الگ ہے. وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جبریل کی خوشبو ہے, جبریل اتر آیا. شب قدر میں اترتے ہیں جبریل علیہ السلام. حضور کا انتقال جب ہونے لگا تو حضور سے جبریل علیہ السلام نے کہا کرتا تھا میری چھٹی, میں تو آپ کی وجہ سے آتا تھا, یعنی اب میری چھٹی, اب میں زمین پر نہیں آؤں گا, لیکن آپ کی امت کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ان کے لیے شب قدر بھی مجھے اترنا پڑے گا. تنزل الملائکۃ والروح, یہ درجہ ملا. سلامتی والا دل لے کے بیٹھے تھے. کسی کا وہ کہتے تھے میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی پاپ نہیں, کوئی پاپ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں, اس لیے اپنا دل صاف. ہم بہت بڑا کام لے کے چل رہے ہیں, دعوت کا کام. اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. لیکن اسے کھیل مت بنا, مشورے میں محبت سے بیٹھ. اچھا ساتھیوں کے عیب آئیں گے, ایسا نہیں آئیں گے, نبھانا پڑے گا, ساتھیوں کو نبھانا پڑے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو نہیں نبھایا اور حضرت عثمان کی غلطیاں اچھالتے رہے پکڑتے رہے, انہیں لوگوں کو یزید کی ماننی پڑی, انہیں لوگوں کو یزید کے پیچھے پیچھے چلنا پڑا. اگر تم پہلے سے عثمان کو نبھا لیتے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. یہ ابا فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ سلامتی والا دل ہوگا, آپ 3 دن کے لیے بھی نکلو گے تو نمایاں فرق نظر آئے گا آپ کو. یہ بہت گہری بات ہے جو عام طور سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. کہتے تھے ابا کہ لوگوں کے محاسن کو دیکھو, اچھائیاں برائیاں پردہ ڈالو, حکمت کے ساتھ چلو. بغیر حکمت کے ہم کام نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حکمت کے ساتھ چلتے تھے, حالانکہ نبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تو اچانک حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور آج موڈ میں ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, بہت خوش ہیں. آپ نے فرمایا, حضرت عائشہ نے کہا حضرت ایک بات کرنا چاہتی ہوں, تھوڑی سی راز کی ہے, کروں؟ حضرت فرمایا ہاں کرو. حضرت ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ابھی تو میں ہوں, تو ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں, پوچھ کیا پوچھتی ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا حضرت آپ کی اتنی بیویاں ہیں, آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اس نے فرمایا کس سے. بہت اچھا, خوش ہو گئی حضرت عائشہ, مجھ سے محبت. ہاں. حضرت عائشہ نے اپنا جلباب لیا, اپنا وہ چادر لی اور چادر لے کر ایک دم کھڑی ہو گئی. ارے عائشہ کہاں جا رہی؟ یہ تو میں سب کو خبر کروں. آپ نے فرمایا ارے فتنہ کرائے گی تو, گھر میں فتنہ کرائے گی؟ نہیں تو یہاں بٹھایا. ارے ایسی باتیں کہیں نہیں جاتی, یہ تو حق ہے. یعنی کبھی میں نے کہا ہے مجھے تجھ سے محبت ہے, لیکن یہ باتیں کہیں نہیں جاتی. وہ تو پھر وہاں تو لڑائی پیدا ہوگی. ہاں بیٹھ
بٹھایا، اپنے قریب کیا، اور پھر جو ہے کہا دیکھ ایک ہدیہ دیتا ہوں، کسی کو کہنا مت، ایک ہدیہ دیتا ہوں، کسی کو کہنا مت۔ ہاں نہیں کہوں گی، نہیں، جب کہ میں جانوں تو جانے، کسی کو کہنا مت، نہیں کہوں گی حضرت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں لی اور حضرت عائشہ کو دے دی، کسی کو بتانا مت، میں نے میرے ہاتھ سے دیے تجھ کو۔ ہاں نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گا۔ عائشہ خوش ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ماؤں کے وہاں گئے، ہر ماں کو کہا ایک ہدیہ دیتا ہوں، کسی کو بتانا مت، اور مٹھی پر کھجوریں دی، کسی کو بولنا مت، کسی کو بولنا مت۔ ہر ماں خوش ہو گئی، آج تو حضور نے ہم سے پیار کیا، سب سے تو کرتے ہی تھے، لیکن اپنے ہاتھ سے کھجوریں دی، ہر ماں کو دی۔ ہو گیا قصہ۔ اب ایک مرتبہ یہ ساری مائیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں، سمجھ گئے آپ؟ ساری مائیں، درائر معباد، درائر عربی میں سوکن کو کہتے ہیں، سوکن۔ سوکن کا کیا مطلب؟ یہ کن جو ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی لوگ کوئی جلاتے ہیں اور پھر اس کو مارتے ہیں، یہ لوہار والے جو ہے وہ، اور اسے چنگاریاں اڑتی ہیں، تو وہ اس کو کن کہتے ہیں، کن۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم جاتے تھے سفروں میں، میوات میں، اس میں تو ایسے کوئی لوگ کام کرتے تھے، وہ چشمہ وشمہ ڈال کر کرتے ہیں، تو ابا کہتے ہیں بیٹا جو مت، یہ جو آنکھ کو خراب کرتا ہے، وہ ایک کن اگر جو ہے آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، تو 100 کن، سمجھ گئے؟ 100 کن یعنی ایک دوسری بیوی کر لو تو وہ 100 کن جیسے ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں درائر، درائر معباد۔ آپ نے فرمایا ارے سبحان اللہ، آج درائر معباد سارے کے سارے ایک ساتھ جمع ہوگی، خیریت ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا تو خیریت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور بیٹھے، سب کے سامنے حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، پہلے تو تنہائی میں پوچھا تھا نا، اب سب کے سامنے پوچھا، حضرت ہم ساری بیٹھی ہیں، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ سمجھ گئے؟ تو حضور نے جواب کیا دیا، جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے محبت ہے۔ سب کو کھجوریں دی تھی، بے کھجوریں نے سب کو دی تھی نا، ہر ماں خوش ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد مائیں جمع ہوتی تھی، اپنے پرانے دن یاد کرتی تھی، سفروں کے، اس کے اس کے۔ تو حضرت عائشہ کے مزاج کے اندر چھیڑ چھاڑ تھی، سمجھ گئے نا، کون کوئی کیا ہوئی، کون کے بعد گھاٹی ہوئی، تو انہوں نے جو ہے چھیڑی بات، ایک راز ہے میرا اور اللہ کے رسول کا، میں نہیں بتاؤں گی، سب کے سامنے کہا، میرا اور اللہ کے رسول کا ایک راز ہے۔ یہ ماؤں کو چھیڑتی تھی، جوان تھی اور ذہین تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری بھی تھی، انہوں نے جو چھیڑی یہ بات سب کے سامنے، حضرت میمونہ بیٹھی ہوئی، ام سلمہ بیٹھی ہوئی، زینب بیٹھی ہوئی، جویریہ بیٹھی ہوئی، اور سب کے، میرا اور اللہ کے رسول کا ایک راز ہے، میں تم کو نہیں بتاؤں گی۔ جب اتنا کہا تو وہ تو کہاں چپ رہے گی، ارے بھی کیا راز ہے بتا، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، نہیں بتاؤں گا۔ ارے بتاؤ تو صحیح کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہاتھ سے 2 مٹھیاں بھر کر مجھے کھجوریں دی تھی اور کہا کسی کو بتانا مت، تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی۔ تب جا کر یہ قصہ کتابوں میں آیا، بھائی جو سب کے سامنے کہا تو پھر ماؤں نے بیان کیا لوگوں سے جو ان کے شاگرد تھے، ورنہ یہ تو راز تھا، حکمت۔ تو میری بات یاد رکھنا، سلامتی والے دل کے ساتھ ہم کام کریں اور حکمت کے ساتھ کام کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ آدمی کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا، کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم تشکیل بھی کرتے ہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت۔ بھئی ہمارا ایک کام سادہ بہار ہے، الحمدللہ، اور سب جگہ ماشاءاللہ ہم تشکیل کرتے آئے۔ آپ کے یہاں اجتماع کب ہے، آپ کے یہاں مشورہ کب ہے، اس کا تو مجھے کچھ پتہ ہے نہیں تاریخوں کا، لیکن یہ کبھی ساتھی آتے ہیں اور لوگ جڑتے ہیں اور اجتماع سے جماعتیں نکلتی ہیں، الحمدللہ اتنا ہمیں پتہ ہے۔ تو کون کون تیار ہے جلدی جلدی نام لکھا دو، بقرعید کے بعد، اب تو بقرعید سامنے آئے گی، کون کون تیار ہے جلدی کرو۔ 2 شادی، 2 نکاح ہو جاتے ہیں، 2 دلہا آ جاتا ہے،
ارے پہلے تھوڑا نام تو لکھوا لینا بھیا، کچھ میرے مجھے بھی تو فیس مل جائے یار، تو مجھے بھی تو فائدہ ہو جائے. آج آپ نے نہیں لکھا، آپ نے کم سے کم ہاتھ تو اوپر کر لو، نکلیں گے یار، تاکہ ہمیں بھی تو خوشی ہو. ہمارے مولوی احمد لاٹ مجھے مرکز میں کہتے تھے، ارے مولوی یونس یار کا ہمارا دل بھی تو خوش کرو یار، تو میں کچھ چیز سنا دیتا تھا ان کو. ہاں وہ ہمارا دل خوش تھی. تو آپ ذرا میرا دل بھی تو خوش کرو یار. ہاتھ تو اوپر کر لو کہ نکلیں گے انشاءاللہ. نکلو گے؟ چلو ماشاءاللہ. کون ہے بھائی دلہا؟ کون ہے؟ آ جاؤ. آپ کا نام؟ عمیر. اویس کون ہے؟ آپ. اچھا یہ دلہن کا کیا نام ہے؟ فرخندہ. فرخندہ. واہ واہ واہ، مولے پور والے، واہ 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 واہ، ٹاپ بن گئے، ٹاپ. فرخندہ، سبحان اللہ. اور یہ کون؟ روبینہ. یہ عمیر ہے. مجھے شاید نکاح پر بھی بیان کرنا تھا، لیکن اب دوسری مرتبہ کروں گا. سمجھاؤ آپ کو نکاح کیسے ہوتے ہیں، لیکن خیر اب بعد میں کریں گے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی یہ فرخندہ کے والد کون ہیں؟ بچے بولو. فاروق آپ ہیں؟ آپ کی صاحبزادی ہے؟ آپ کی بھانجی ہے؟ صاحبزادی کس کی ہے؟ آپ کی. ماشاء اللہ بہت اچھا. بھائی عمیر ابن عبدالحکیم صاحب، میں فرخندہ بنت فخر الدین کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 15,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں. آپ نے فرخندہ بنت فخر الدین کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکم. بھائی اویس، یہ روبینہ بنت عبدالقادر. عبدالقادر کون ہے؟ یہ آپ ہیں؟ آپ کی بیٹی، آپ کی صاحبزادی ہے؟ پوچھ لیا آپ نے، بہت اچھا. بھائی اویس صاحب، روبینہ بنت عبدالقادر کو میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 20,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں. آپ نے روبینہ بنت عبدالقادر کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکم. جواب نکاح خیر. یہ جو مہر کی رقم ہوتی ہے نا، بہت پاک صاف ہوتی ہے. اب وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے مہر کی رقم کا 1 روپیہ بھی اگر کسی کاروبار میں لگاؤ گے تو انشاءاللہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. اس پر میرا مستقل مضمون ہے. پاک صاف ہوتی ہے. کلوہ ہنیئا مریئا، قرآن کہہ رہا ہے کلوہ ہنیئا مریئا. تو جب بھی آپ جاؤ تو تھوڑے بہت ہدیے میں لے لینا، دادا گیری سے مت لینا. وہ تو دینا ہی دینا ہے آپ کو، لیکن وہ تھوڑے سے پیسے مجھ کو بھی دے دے،
یہ حضرت علی تو وہ سنبھال کے دلہوں کے پاس رکھواتے تھے. ارے باڑی پاڑ دی تھوڑا پیسہ لے لے, تھوڑا, وہ تو حق اس کا ہے, تھوڑا پیسہ لے لے. حضرت علی بیماروں کے لیے اسی میں سے علاج کرتے تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے کلوہ ہنیئا مریا, کلوہ ہنیئا مریا, خوب خوش ہو کر اسے کھاؤ. یہ مستقل میرا بیان ہے, دوسری مرتبہ آؤں گا انشاءاللہ تو بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلو یہ لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ان نکاحوں میں برکت کا معاملہ فرما, اے اللہ ذریت طیبہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, خاندانوں میں محبتوں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ دونوں میاں بیوی میں خوب محبت و جوڑ پیدا فرما, خاندانوں میں خوب محبتیں ہوں تو اس کے غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما, دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا. پورے مولے پور والوں کو قبول فرما, ان کے ایک ایک بیٹے بیٹی کو قبول فرما, ان کی محبت کے کرنے کو قبول فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس گاؤں میں آنے کو قبول فرما, اس گاؤں کے قیام کو قبول فرما, اس گاؤں سے رخصت ہونے کو قبول فرما. اے اللہ انہوں نے کھلایا ہمیں اپنی طاقت کے مطابق, تو ان کو اور ہم سب کو کھلا تیری شان کے مناسب. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. مصطفی الاخیار میں تو ہمیں شامل فرما دے. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں, غیر شادی شدہ ہو, بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں, ان کے نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے. اے اللہ جو مانگنا چاہیے ہمیں ہم مانگ نہیں سکتے, ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما. اے وہ پاک ذات, ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی, آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے. ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے, اولو الالباب میں شامل فرما دے, مخلصین میں شامل فرما, مخلصین میں شامل فرما, اولی النہا میں شامل فرما. اس نکاح کو بھی ان نکاحوں کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں مولی پور کے جامع اس مسجد میں جمع کیا ہے, اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسل کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے, تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہمارے لیے مقدر فرما, اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو, یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما, ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما. مولی پور کو قبول فرما, اور اس کے قرب جوار کی بستیوں کو قبول فرما. مولی پور کے ایک ایک ذرے ذرے کو قبول فرما, ایک ایک اینٹ اینٹ کو قبول فرما, ایک ایک اینٹ اینٹ کو قبول فرما. اور اے اللہ یہ چمن ہرا بھرا رہے تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ دونوں کو میں ہدیہ دیتا ہوں. لا تصویر نکال. میری تصویر ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. تو دلہا اور دلہن کو ایک ایک دے رہا ہوں, اور دونوں الگ الگ کلر کے دے رہا ہوں تاکہ الجھو نہیں. ایک ہی کلر کے دوں گا تو آتا ہماری سے, آتا تمہاری سے, خامخواہ الجھے گا آدمی. الگ الگ کلر کے میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. ایک تصویر آپ کی, ایک آپ کی بیگم کی. ٹھیک ہے, لو لو پکڑو. ایک تصویر آپ کی, ایک طرف ایک تصویر کس کی, بیگم کہو بیگم. اب داڑھی کہنا چھوڑ دو, تھوڑا سا آگے بڑھو, سبق آگے بڑھاؤ تھوڑا. بیگم, ٹھیک ہے, بغیر غم کے انشاءاللہ. چلو اللہ قبول کرے.